اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ اذان جو قبر سے جواب لے آئی، کہانی وہ ہاتھ جو آخری وقت میں کانپ اٹھا۔ صبح کے وقت آسمان صاف تھا، ہلکی ہوا درختوں کی پتیاں ہلا رہی تھی اور مسجد کے دروازے پر بچوں کی ہنسی گونج رہی تھی، لیکن آج احمد کے چہرے پر ایک عجیب سکون تھا، جیسے کسی دعا کے پورا ہونے کی خوشی ہو۔ رات کے خواب نے اس کے دل کو بدل دیا تھا۔ قاری سلیم کی مسکراہٹ، فراز کا نورانی چہرہ اور وہ جملہ جو بار بار ذہن میں گونج رہا تھا، ایک مؤذن کی اذان روحوں کو جگا دیتی ہے۔ قبرستان کا منظر۔ اسی دن عصر کے بعد احمد نے فیصلہ کیا کہ وہ سب بچوں اور نوجوانوں کو مسجد کے پیچھے والے قبرستان لے جائے گا، وہاں جہاں حافظ سلیم سو رہے تھے۔ سب کے چہرے پر سنجیدگی تھی، ہوا میں ایک روحانی خاموشی تھی۔ قبر کے پاس پہنچ کر احمد رکا، قاری سلیم کی قبر کے قریب بیٹھ گیا۔ پھر اس نے نرم آواز میں کہا، بیٹو یہ وہ جگہ ہے جہاں ایک بندہ سجدے میں گیا اور کبھی واپس نہیں آیا، لیکن اس کا پیغام زندہ ہے۔ آج ہم وہی پیغام کے آگے بڑھائیں گے۔ اس نے فراز کو دیکھا جو اب سفید لباس میں سر جھکائے آنسو بہا رہا تھا۔ احمد نے کہا، فراز، آج اذان تم دو گے، وہ اذان جو تمہارے دل سے نکلے گی اور شاید اس قبر کے اندر تک پہنچ جائے گی۔ وہ لمحہ جو وقت میں ٹھہر گیا۔ فراز کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا، پھر آنکھیں بند کر کے مائک تھاما۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آواز بلند ہوئی، پوری فضا میں گونج پھیل گئی، درختوں کے ٹہنیاں جھک گئیں، پرندے خاموش ہو گئے اور زمین جیسے سننے لگی ہو۔ جب اس نے کہا، اشہد اللہ الہ الا اللہ، تو اچانک قبر کی مٹی سے ایک خوشبو اٹھنے لگی، وہی خوشبو جو قاری سلیم کی آخری وضو کی تھی۔ احمد، بچے، سب کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ کسی نے کہا، یہ مٹی نہیں، یہ قبولیت کی نشانی ہے۔ فراز کے لبوں سے جب آخری کلمات نکلے، حی علی الفلاح، تو فضا میں ہلکی سی گونج سنائی دی، جیسے کسی نے جواب دیا ہو، لبیک یا عبدی۔ دل بدلنے والی اذان۔ اس لمحے کے بعد گاؤں میں کچھ بدل گیا۔ مسجد میں صفیں بھرنے لگیں۔ وہ لوگ جو کبھی اذان کے وقت ٹی وی بند نہیں کرتے، اب اذان سنتے ہی وضو کے لیے اٹھ جاتے ہیں۔ فراز اب ہر نماز سے پہلے قاری سلیم کی قبر پر جاتا ہے، سلام کرتا اور کہتا، استاد جی، آج بھی اذان آپ کے نام کی روشنی میں دیتا ہوں۔ لوگوں نے اسے دیکھ کر کہنا شروع کیا، یہ وہی فراز ہے جو کبھی بھولا ہوا تھا، اب وہ دوسروں کو جگا رہا ہے۔ احمد کا خواب۔ ایک رات احمد نے خواب میں دیکھا، ایک باغ، ہر طرف روشنی، سبز درختوں کے نیچے دو چہرے، ایک قاری سلیم اور دوسرا فراز۔ قاری سلیم نے مسکرا کر بولے، احمد، تو تم نے وہ کام مکمل کر دیا جو میرے سجدے سے شروع ہوا تھا۔ اب یہ مسجد، یہ گاؤں اور یہ اذان سب ہدایت کی روشنی میں ہیں۔ پھر فراز نے کہا، میں نے اس قبر کے سامنے اذان دی اور قبر نے جواب دیا۔ اب سمجھ آیا کہ اذان صرف آواز نہیں، یہ دلوں کو جیتنے کی دعا ہے۔ احمد کی آنکھیں کھل گئیں اور وہ روتے ہوئے سجدے میں گر گیا۔ اختتام۔ وہ لمحہ جو امر ہو گیا۔ وقت گزرتا گیا مگر اس گاؤں کی فضا کبھی خاموش نہ ہوئی۔ ہر صبح جب فجر کی اذان گونجتی، لوگ کہتے، یہ صرف احمد کی آواز نہیں، یہ قاری سلیم اور فراز کی روحوں کی گونج ہے۔ اور جب بھی کوئی نئے مؤذن کو دیکھتا تو اس کے دل میں ایک بات زندہ رہتی، جو سجدے میں جھک جائے وہ کبھی مٹی میں دفن نہیں ہوتا، وہ روشنی بن جاتا ہے۔ سبق نمبر 1، ایک سچی اذان، ایک خالص آواز صدیوں کے دل جگا دیتی ہے۔ نمبر 2، مٹی کے نیچے سوئے لوگ بھی زندہ رہتے ہیں اگر وہ ایمان کے ساتھ گئے ہوں۔ نمبر 3، توبہ کے آنسو زمین پر نہیں گرتے، عرش پر لکھے جاتے ہیں۔ نمبر 4، ایمان کی خوشبو قبر سے بھی نکلتی ہے اگر دل خالص ہو۔ نمبر 5، جو اللہ کے لیے اذان دیتا ہے، اللہ اسے اپنے قریب کی صدا بنا دیتا ہے۔